پیپلز موومنٹ آف پاکستان کے صدر پیر محبوب شاہ راشدی کی اہم پریس کانفرنس، جس میں وہ کوآرڈینیٹر اینڈ آرگنائزر سید علی اور صدر ڈسٹرکٹ ملیر منصور انصاری کے ساتھ بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، اور پی ایم پی کی چیئرمین ڈاکٹر تنویر زمانی کے مشن پر روشنی ڈالتے ہوئے۔ تو چلتے ہیں پیر محبوب شاہ راشدی کی پریس کانفرنس کی جانب۔ تمام میڈیا کے دوستوں اور اخبار نمائندے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 125 پارٹیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہیں، اور کل جو اے پی سی کا انہوں نے شرکت کی ہے ان میں صرف 7 پارٹیوں نے شرکت کی، اور ان پارٹیوں نے شرکت کی ہے جن کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ ابو بچاؤ ملک کھاؤ اور پھر بھاگ جاؤ۔ یہ تمام پارٹیاں اور یہ تمام جو 7 پارٹیاں بیٹھی ہیں، یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی مشن ہے۔ دولت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور یہ الخدا کی جگہ پہ دولت کی عبادت کرتے ہیں، اور ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پہ لگا رکھا ہے انہوں نے۔ ہم پیپلز موومنٹ آف پاکستان پی ایم پی کے پلیٹ فارم سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 114 پارٹیوں سے رابطہ کرنے کا، اور ہمارے رابطے ان کے ساتھ جاری ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی پیپلز الائنس بنانے کا اعلان بھی ہم کرتے ہیں ابھی بھی، اور اعلان کریں گے جب سب پارٹی والے سے ہمارا تعلق ہو جائے گا بات چیت۔ ابھی کچھ پارٹیوں سے ہماری بات چل رہی ہے۔ اگر میڈیا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب کے خطاب میں مریم نواز نے ایک سما باندھ کیا تھا، اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف صاحب کے خطاب نے اپنی خطاب کے اندر جو خواہشات کا اظہار کیا اور جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایک شخص جس کو عدالتوں نے سزا یافتہ قرار دیا، علاج کے بہانے سے باہر گئے اور وہاں سے بیٹھ کر عالمی طاقتوں کو مخاطب کر کر ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پر الزام تراشی کی ہے انہوں نے، اور اس 5th جنریشن وارفیئر کے اندر ان تمام تر سیاسی پارٹیوں کو ہمارا پیغام ہے کہ ہم آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ بہت جلد 114 پارٹیاں سے رابطہ کر کے ہم پیپلز الائنس بنانے کا اعلان کریں گے، اور یہ عوام کی اے پی سی ہوگی۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور قومی سلامتی کے اداروں سے سوال پوچھو، اور حکمرانوں سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ عوام کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے۔ عوام ان کے ٹوپی ڈراموں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے، اور مریم بی بی نے کل کہا کہ نوجوان 3 دفعہ ریوائنڈ کر کر دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو خطاب تھا۔ میں مریم بی بی سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس خطاب میں ایسی کیا بات تھی جو نوجوان دیکھیں؟ کیا کرپشن کے پیسوں کا نوجوانوں کو نہیں پتا؟ کیا اس قوم کے خزانے کو آپ کی پارٹی نے نہیں لوٹا؟ یہ مے فیئر کے فلیٹوں کا سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دے پاتے؟ اگر آج پیپلز موومنٹ آف پاکستان عوام کے پاس جا رہی ہے اور نظام بدلنے کی بات کر رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ان سے کوئی سوال نہ پوچھے، ان سے کوئی نہ پوچھے کہ ان کے مے فیئر کے فلیٹ کہاں سے آئے۔ میں تمام 114 پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان 7 پارٹیوں کو عوام نے ٹھکرا دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام سیاسی پارٹیوں کا بائیکاٹ کریں، اور ان کو بتائیں کہ اب اس ملک میں پریزیڈنشل سسٹم کی بنیاد ڈاکٹر تنویر زمانی نے 2 نومبر 2016 کو رکھ دی تھی نیشنل پریس کلب میں،
اب ہماری بات سننی پڑے گی، کیونکہ ہم پورے پاکستان کی عوام سے رابطے میں ہیں، عوام کے مسائل کو جانتے ہیں۔ میں زرداری صاحب کی بھی کچھ بات کر دیتا ہوں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے۔ کل بلاول کی سالگرہ تھی، ہے وہ ہم سے چھوٹے، لیکن ان کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور یہ بتاتا چلیں کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس ملک میں اب ان 11 پارٹیوں کو پیپلز موومنٹ آف پاکستان کا پیغام ہے کہ آپ اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کر ہمارے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سے سیاست اور حکومت نہیں ہو سکتی تو اس کو ریاست کے اوپر مت ڈالیں۔ ریاستی اداروں نے اس ملک کی سلامتی اور بقا کی خاطر خون کی اور جان کا نذرانہ دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد محترم سے جو سزا یافتہ ہیں ان سے پوچھیں کہ بابا یہ مے فیئر کے فلیٹ آپ نے کہاں سے بنائے تھے، ان سے پوچھیں کہ یہ اتنی دولت کہاں سے آئی۔ اور اگر یہ سوال پوچھنا گناہ ہے تو ہم یہ گناہ پاکستان کی قوم کی خاطر ہر سڑک، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے پہ کریں گے۔ آج ہمارا ایک اجلاس ہوا چھوٹا سا، جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام 114 پارٹیوں سے رابطہ کر کے پیپلز الائنس بنانے کا اعلان کیا جائے، اور ان 11 نام نہاد جو اس ملک پہ حکومت کرتے آئے ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ اپوزیشن نہیں کر پا رہے، یہ اگر اپوزیشن کر سکتے ہوتے تو اے پی سی میں کراچی کے مسائل ڈسکس ہوتے، اے پی سی میں قانون سازی کے لیے بات ہوتی۔ یہ صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے در پر ہیں۔ قوم کو بیوقوف نہ بنائیں میاں نواز شریف صاحب۔ آپ سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں، کبھی خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو عدالتوں نے ریلیف دیا، آپ ایک مجرم تھے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ واپس آئیں، اور اگر آپ اس قوم کے لیڈر ہیں تو آ کر سرنڈر کریں عدالت کے اندر۔ اس نظام کو، جو نظام گر رہا ہے، اس نظام پہ اپنے اعتماد کا اظہار کریں۔ آپ کو انصاف ملے گا۔ اگر آپ کے پاس اس دولت کو جمع کرنے کا اختیار تھا تو عدالتوں کو بھی حق ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھیں۔ عمران خان صاحب، آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ جب تک یہ نظام نہیں بدلیں گے آپ جزا اور سزا کا نظام نہیں بنا سکیں گے۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ 114 سیاسی پارٹیوں سے فوری طور پر رابطہ کیا جائے اور پیپلز الائنس کا اعلان کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری کور کمیٹی نے، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا، ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ہم نے مشاورت کی ہے، اور ہم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ آپ کو بابا صاحب نے بتایا، کہ پیپلز الائنس بنانے جا رہے ہیں ہم 114 پارٹیوں کے ساتھ۔ ان 11 پارٹیوں کو، اور ان 11 پارٹیوں میں سے چند پارٹیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اپنے میڈیا کے نمائندوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ محسن داوڑ صاحب کے خلاف میں الیکشن کمیشن میں گیا ہوں، اور میں نے پٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں، جو کہ مارک ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو۔ میں مخاطب ہوں قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے کہ میری اس پٹیشن کا جواب دیں اور ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سے گزارش ہے، ہمیں وقت دے دیں، ہم حلوہ بھی کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی آپ کو، لیکن اسلامک نظریات کی روشنی میں صدارتی نظام سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم تمام تر سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب اس ملک میں وہ سیاست نہیں ہوگی کہ جس پہ آپ اعلی کار بن جائیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، اور ہماری ریاستی اداروں کو عوام سے لڑوانے کی کوشش کریں۔ میں اپنی قوم کو جگاتا رہوں گا، ہر گلی، ہر کوچے،
पंजाब के हर कस्बे में आज हमारी तंजीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बहुत जल्द अवामी एपीसी का ऐलान करेंगे। मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कौम को सच बताएं, सच दिखाएं और हिम्मत पैदा करें सदारती निजाम की बात करने के लिए। डॉक्टर साहिबा ने 2 नवंबर 2016 को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बुनियाद रखी थी सदारती निजाम की। वो पहली बानी चेयरपर्सन है किसी पार्टी की जिन्होंने इस मुल्क की बका और सलामती की खातिर 2016 में इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की थी। आज आप इन एपीसी वालों से पूछें, क्या इनका एजेंडा पाकिस्तान के आईन के खिलाफ बगावत नहीं है? क्या रियासती इदारों को निशाना बनाने का जुर्म आर्टिकल 6 नहीं है? अल्ताफ हुसैन हो, नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, इस मुल्क के आईन और कानून से कोई बालातर नहीं है। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर आकर चैलेंज करता हूं, मेरे पास आ जाएं, मैं आईन की किताब से साबित करूंगा कि इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गुंजाइश मौजूद है। आर्टिकल 190 और आर्टिकल 249 के तहत फौरी तौर पे 22 लोगों की एक गवर्नमेंट बनाकर आवाम से पूछा जाए कि वो इस किस निजाम से चलना चाहते हैं, सदारती निजाम से या इस बोसीदा निजाम से जिससे सिर्फ करप्शन और आवाम के जज्बात पे का डाका है। इस निजाम में पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अंधे, गूरे और बहरे बन चुके हैं। इनको इस मुल्क के निजाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दौलतें लंदन में, इनके कारोबार अमेरिका में। आसिफ अली जरदारी साहब, आपका हिसाब और आपसे जजा और सजा का वक्त आ रहा है। आप लोगों को दुबई तक महदूद ना रखें। आपकी अमेरिका की तमाम प्रॉपर्टीज का डाटा जरूरत पड़ने पर हम रियासती इदारों को देने के लिए तैयार हैं।